بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں سے تبلیغی جماعت کے تعلق سے سوشل میڈیا پر کچھ عجیب منظر ہے۔ کہیں مولانا سعد کے حق میں پوسٹر چل رہے ہیں، کہیں شورا والوں کے حق میں مہم ہے، کہیں دیوبند کے فتوے کو آخری فیصلہ بتایا جا رہا ہے، کہیں نظام الدین کو اللہ کا منتخب مرکز کہا جا رہا ہے، کہیں علماء کو گمراہ کہا جا رہا ہے، کہیں فتوے دینے والوں کو گینگ کہا جا رہا ہے، اور کہیں وہ لوگ جو عمر بھر تبلیغ میں لگے رہے خاموشی سے پوچھ رہے ہیں اب ہم کہاں جائیں۔ یہ صرف سعد صاحب اور شورا کی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف دیوبند اور نظام الدین کا اختلاف نہیں ہے، یہ صرف چند فتووں، چند کلپس، چند پوسٹروں یا چند ناراض بزرگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس سے آج بچنا ممکن نہیں۔ یہ دین ہے یا دین کی معیشت؟ یہ سوال سخت ہے مگر اب اس سے بچنا ممکن نہیں۔ تبلیغی جماعت کے موجودہ تنازع کو صرف سعد صاحب اور شورا کی لڑائی سمجھ لینا بہت سطحی بات ہوگی۔ یہ صرف ایک مرکز، ایک امیر، ایک شورا یا چند فتووں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس پورے مذہبی نظام کا بحران ہے جس میں دین آہستہ آہستہ قرآن کی اخلاقی دعوت سے ہٹ کر ایک تنظیم، ایک مرکز، ایک کرسی، ایک نسبت، ایک خاص قسم کا حلیہ، ایک سلسلہ، ایک معیشت اور ایک اقتدار بن جاتا ہے۔ ہم نے بہت دیر سے دیکھا، شاید بہت دیر سے، تبلیغی جماعت کو ہم نے ایک سادہ دعوتی تحریک سمجھا۔ لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، مسجدوں میں ٹھہر رہے ہیں، نماز کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ اس میں خیر بھی تھا، اس سے انکار نہیں۔ بہت سے لوگوں کی نمازیں شروع ہوئیں، بہت سے لوگ گناہوں سے بچے، بہت سے گھروں میں دینی فضا بنی۔ لیکن اسی خیر کے اندر ایک خطرناک خلا بھی تھا جس پر ہماری نظر کم گئی۔ یہ تحریک ایک خاص فہم دین کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ یہ کوئی خالص قرآنی دعوت نہیں تھی، یہ دیوبندی، نقش بندی، پیری مریدی اور بزرگوں کی نسبتوں سے بنی ہوئی ایک مذہبی فضا کے اندر سے نکلی تھی۔ اس فضا میں اجازت ہے، خلافت ہے، بیعت ہے، پیر ہے، مرید ہے، اکابر ہیں، ملفوظات ہیں، بزرگوں کے قصے ہیں، قبروں اور نسبتوں کے گرد بنی ہوئی تقدیس ہے، اور ایک ایسا مذہبی مزاج ہے جس میں آدمی قرآن سے پہلے اپنے سلسلے، اپنے اکابر، اپنے مرکز اور اپنے بزرگوں کے ذریعے دین کو سمجھتا ہے۔ یہی بنیادی خرابی تھی۔ ہم نے اسے سادگی سمجھا، حالانکہ اس کے اندر تقدیس کا ایک پورا نظام چھپا ہوا تھا۔ ہم نے اسے دعوت سمجھا، حالانکہ اس کے پیچھے ایک خاص فرقہ وارانہ فہم دین کام کر رہا تھا۔ ہم نے اسے امت کی تحریک سمجھا، حالانکہ اس کی جڑیں ایک خاص نقش بندی دیوبندی اسلام میں پیوست تھیں۔ آج بھی دیوبند کو بہت سے لوگ راسخ الاعتقاد اسلام کا مرکز سمجھتے ہیں، گویا وہ اسلام کی آخری عدالت ہو، حالانکہ دیوبند بھی مسلمانوں کے بہت سے مکاتب فکر میں سے ایک مکتب فکر ہے۔ اس کی اپنی تاریخ ہے، اپنی فقہی، کلامی، صوفیانہ اور سلسلہ جاتی ساخت ہے۔ اسے اسلام کا مترادف بنا دینا ایک بڑی غلطی ہے۔ دیوبند کو وحی نہیں ملی، نظام الدین کو بھی وحی نہیں ملی۔ کسی خانقاہ، مدرسے، مرکز، امیر، مفتی یا شورا کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دین کا واحد دروازہ سمجھ لیں۔ تبلیغی جماعت کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے عام آدمی کو ایک فوری دینی کردار دے دیا۔ ایک شخص جو کل تک اپنے آپ کو بے عمل سمجھتا تھا، آج 3 دن کے لیے نکلا اور اچانک داعی بن گیا۔ اسے لگا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ ایک روحانی تجربہ بھی تھا اور ایک سماجی ایڈونچر بھی، اور ایک طرح کا آسان دینی شارٹ کٹ بھی۔ نہ قرآن کی گہری سمجھ کی ضرورت، نہ دین کے بڑے سوالات سے سابقہ،
نہ معاشرے کے پیچیدہ مسائل کی فکر، بس نکلنا ہے، مسجد میں ٹھہرنا ہے، فضائل سننے ہیں، گشت کرنا ہے اور لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے۔ یہاں سے مسئلہ شروع ہوا، دین کی جامعیت سکڑ گئی، قرآن کی وسیع اخلاقی دعوت چند معمولات میں بدل گئی۔ سنت جو عدل، رحمت، علم، امانت، سچائی، ذمہ داری اور انسان کی حرمت کا نام تھی، اسے ایک خاص حلیے، ایک خاص قسم کے لباس، ایک خاص طرح کی داڑھی، ایک خاص ٹوپی، ایک خاص بستر، ایک خاص برتن اور ایک خاص سفری نظام میں محدود کر دیا گیا۔ سوال یہ نہیں کہ ٹوپی ناجائز ہے یا داڑھی غیر اہم ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہی دین کا مرکز ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف صورت میں محفوظ تھی یا سیرت میں؟ کیا دین اس لیے آیا تھا کہ آدمی 3 دن نکلے، مگر گھر، اولاد، بیوی، والدین، معاش، علم، سماج اور اخلاق کی ذمہ داریوں کو ثانوی سمجھ لے؟ پھر یہ تحریک پھیلتی گئی، قافلے نکلے، مسجدوں میں لوگ ٹھہرنے لگے، ملکوں جماعتیں گئیں، ایک عالمی نیٹ ورک بن گیا۔ اور جب کوئی مذہبی تحریک عالمی نیٹ ورک بن جائے تو اس کے ساتھ صرف جذبہ نہیں چلتا، اس کے ساتھ پیسہ آتا ہے، سفر آتا ہے، مرکز آتا ہے، انتظام آتا ہے، اثر آتا ہے، حیثیت آتی ہے، اور پھر ایک معیشت پیدا ہوتی ہے۔ یہیں اصل سوال کھڑا ہوتا ہے، جب دین معیشت بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اس سے عزت پاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے معاشرتی اثر پاتے ہیں، کچھ لوگ اس کے مستقل منتظم بن جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کے مرکز کے محافظ بن جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کے نام پر زندگی گزارتے ہیں، کچھ لوگ اس کے ذریعے عوام پر اثر قائم کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے ذریعے دینی حیثیت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اختلاف صرف علمی اختلاف نہیں رہتا، مفاد کا اختلاف بن جاتا ہے۔ مرکز پر اختلاف، کرسی پر اختلاف، امارت پر اختلاف، شورا پر اختلاف، یہ سب دراصل اختیار کی جنگ بن جاتے ہیں۔ انعام الحسن صاحب کے بعد جب ایک امیر پر اتفاق نہ ہو سکا اور شورا بنی، اسی وقت خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ اگر کوئی تحریک اپنے سب سے بڑے منصب پر متفق نہ ہو سکے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اندر خاموش دراڑیں موجود ہیں۔ بعد میں وہی دراڑیں پھٹ گئیں، نظام الدین ایک طرف، شورا دوسری طرف۔ پھر فتوے آئے، جوابی فتوے آئے، پوسٹر آئے، الزام آئے، کلپس بنے، علماء پر حملے ہوئے، مراکز کو مقدس باور کرایا گیا اور مخالفین کو دین کے دائرے سے دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ یہیں تقدیس کا سارا نقاب اتر گیا۔ جو تحریک لوگوں کو جوڑنے نکلی تھی خود تقسیم ہو گئی، جو جماعت مسجدوں کو آباد کرنے نکلی تھی اس کے نام پر مسجدوں میں جھگڑے ہونے لگے، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کا دعویٰ کرتے تھے وہ اپنے اپنے مرکز، امیر اور شورا کے راستے میں لڑنے لگے۔ اس بحران کا ایک پہلو دیوبند اور نظام الدین کی اتھارٹی کی جنگ بھی ہے۔ دیوبند اپنے آپ کو علمی اور فتوائی اتھارٹی سمجھتا رہا، نظام الدین اپنے آپ کو عملی دعوت کا مرکز سمجھتا رہا۔ ایک کے پاس مدرسہ تھا، دوسرے کے پاس مسجد، ایک کے پاس فتویٰ تھا، دوسرے کے پاس جماعت، ایک کے پاس کتابی اتھارٹی تھی، دوسرے کے پاس عوامی نیٹ ورک۔ پھر سوال یہ بن گیا کہ دین کی نمائندگی کا حق کس کے پاس ہے؟ مگر اصل سوال یہ ہے کہ قرآن کہاں ہے؟ جب قرآن مرکز میں نہیں رہتا تو فضائل کی روایات، اکابر کے ملفوظات، بزرگوں کے قصے کہانیاں، خانقاہی نسبتیں، فتوے، امارتیں اور شورا سب دین کی جگہ لینے لگتے ہیں۔ آدمی اللہ کی کتاب سے براہ راست رہنمائی لینے کے بجائے کسی مرکز، کسی پیر، کسی امیر، کسی مفتی
کیا کسی بزرگ کے نام پر جینا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سامری کا استعارہ بہت بامانی ہو جاتا ہے۔ سامری صرف ایک تاریخی کردار نہیں، ایک مذہبی نفسیات ہے۔ جب اللہ کی دعوت کے بجائے کوئی مقدس بچڑا کھڑا کر دیا جائے، جب دین کی روح کے بجائے دین کی دکان قائم ہو جائے، جب خدا کے بجائے مرکز، سلسلہ، نسبت، جماعت یا کرسی مقدس بن جائے، تو سامری مزاج کامیاب ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بنائے ہوئے تقدیسی نظام کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے عمر تبلیغ میں گزاری، ہم گھروں سے نکلے، ہم نے وقت لگایا، ہم نے جماعتوں میں سفر کیا، ہم نے اسے دین سمجھا، مگر اب جب یہ جھگڑا دیکھا، یہ زبان دیکھی، یہ لہجہ دیکھا، یہ پوسٹر دیکھے، یہ فتوے دیکھے، یہ دشمنیاں دیکھیں تو دل ٹوٹ گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے ساتھ جائیں۔ میرا جواب یہ ہے، کسی کے ساتھ نہ جائیے، کسی کے ساتھ نہ جائیے، قرآن کے ساتھ جائیے۔ سعد صاحب، شورا، دیوبند، نظام الدین، یہ سب انسانی ادارے ہیں، ان میں خیر بھی ہو سکتا ہے اور خطا بھی، ان سے فائدہ بھی مل سکتا ہے، نقصان بھی، مگر ان میں سے کوئی بھی دین کا مالک نہیں ہے، حق کسی مرکز کی جاگیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی جماعت کا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک نہیں، قرآن کسی مدرسے، خانقاہ یا تبلیغی مرکز کی ملکیت نہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ امت کا حصہ بنیں، امت کا حصہ بنیے، گروہ کا قیدی مت بنیے۔ جو چیز آپ کو قرآن سے دور لے جائے اس سے بچیے، جو چیز آپ کو اپنے ضمیر، اپنی عقل، اپنی اخلاقی ذمہ داری اور اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی سے محروم کر دے اس سے بچیے۔ جو مذہبی نظام آپ سے کہے کہ سوچو مت، بس چلو، سوال نہ کرو، بس اطاعت کرو، قرآن کو براہ راست نہ پڑھو، اکابر سے سنو، اس سے ہوشیار رہیے۔ دین اللہ کا ہے اور اللہ کا دین کسی کی دکان نہیں۔ تبلیغی جماعت کا بحران ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کون سا دھڑا حق پر ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب دین قرآن سے کٹ کر مرکز، کرسی، سلسلہ، حلیہ، فتویٰ، بزرگ پرستی، پیری مریدی اور معیشت بن جائے تو آخرکار ہر مقدس پردہ پھٹ جاتا ہے، نقاب اتر جاتا ہے۔ یہ واقعہ عبرت ہے، تبلیغی جماعت کے لیے بھی، دیوبند کے لیے بھی، نظام الدین کے لیے بھی، اور ہر اس مسلمان کے لیے بھی جو دین کو گروہ میں تلاش کر رہا ہے، قرآن میں نہیں۔ واپس آئیے، مراکز کی طرف نہیں، قرآن کی طرف، جماعتوں کی طرف نہیں، امت کی طرف، اکابر کی حکایتوں کی طرف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت کی طرف، اور سب سے بڑھ کر اس دن کی طرف جب آدمی کے ساتھ نہ اس کا مرکز ہوگا، نہ اس کا امیر، نہ اس کی شورا، نہ اس کا فتویٰ، نہ اس کا پیر، نہ اس کا مدرسہ، نہ اس کی جماعت۔ اس دن کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نظام الدین کے تھے یا شورا کے، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم دیوبندی تھے یا تبلیغی، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے کس بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کس مرکز میں وقت لگایا تھا، کس امیر کے حکم پر چلے تھے، کس جماعت کے ساتھ سفر کیا تھا۔ اس دن سوال کچھ اور ہوگا، تم نے حق کو پہچانا تھا یا نہیں، تم نے قرآن کو کھولا تھا یا نہیں، تم نے اپنے ضمیر کو زندہ رکھا تھا یا نہیں، تم نے اللہ کے نام پر بنائی گئی دکانوں کو دین سمجھ لیا تھا یا دین کو اللہ کی کتاب میں تلاش کیا تھا۔ سوچیے۔